مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے خیال مجھے سوال کرنا چاہیے. اتنا عرصہ ہو گیا، بنتا تو ہے بنتا ہے. اچھا جی، تو یہ روحانیت کیا ہے؟ کوئی سوال جواب دینا چاہیے. مسلم روحانیت سے کیا مراد ہے؟ روحانیت کیا چیز ہے؟ ایسے آدمی نے اسلام کو جو علم الاسماء عطا ہوئے، روحانیت بیس کرتی ہے علم الاسماء کے اوپر. روحانی لوگوں نے ایک شیڈیول ترتیب دیا، جس طرح نصاب ترتیب دیا جاتا ہے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں. وہ جو علم ہے علم الاسماء کے، ان کو سیکھنے میں لوگوں کے لیے ایک آسانی ہوتی ہے. تو وہ جو تمام نصاب ہے، اس کو پڑھانے کا طریقہ، پڑھانے کی ترتیب، وہ سارا روحانیت کا. کوئی اور دوست جی؟ اس میں جو مرشد کریم کے حوالے سے ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنا اللہ شامل ہوا ہے تو وہ روحانیت ہے. جی کوئی اور دوستی کیونکہ لیڈیز میں سے کوئی اگر بتانا چاہیں یہ روحانیت کیا ہے؟ روح کے علم کو روحانیت کہتے ہیں. ایز پر جو ہے نا ہماری باڈی دو پارٹ میں، ایک فزیکل ہے اور روحانی ہے. اور روح کے علم کو روحانیت کہیں گے. فزیکل ہے ہمارا، اس کی دوسری علومات ہیں. مادی جی. اور دراصل وقت اور فاصلے، ان قوانین سے واقفیت، اس کا نام روحانیت ہے. وقت اور فاصلہ، یہ پوری کائنات اس سے پیش کرتی ہے. اب فاصلہ اور وقت یہ دو الگ الگ اکائیاں ہیں. وقت جس میں دیکھتے ہیں ہم سیکنڈ بھی گنتے ہیں، منٹ گنتے ہیں، گھنٹے ہیں، دن ہے، رات ہے، سال ہے، صدیاں ہیں. تو یہ وقت میں دو چیزیں زیر پیسہ آتی ہیں کہ اس میں جو وقت ہے، اس کی جو اکائیاں ہیں، یہ کس طرح کام کرتی ہیں. اس کے بعد جو فاصلہ ہے، فاصلے کی اپنی اکائیاں ہیں. اب دیکھیں، جب ہم اگر یہاں سے کراچی سفر کرنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی بندہ پیدل وہاں پہنچنا چاہے گا تو کتنا ٹائم لگے گا. اگر وہ سائیکل پہ جائے گا، گھوڑے پہ جائے گا تو کتنا ٹائم لگے گا. اگر ٹرین میں جائے گا تو کتنا ٹائم لگے گا. اگر ہوائی جہاز پہ جائے گا تو کتنا ٹائم لگے گا. یعنی آپ ٹائم کے پابند ہیں. اب سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فاصلے کی بات کرتے ہیں تو فاصلہ جو قائم کرتا ہے، فاصلہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا. ٹائم اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے. اب جس طریقے سے اس میں جس رفتار سے آپ سفر کریں گے وہ رفتار پھر زیر پیسہ ہے. اب دیکھیں کسی سلو چیز پہ آپ سفر کریں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا. اگر کسی فاسٹ چیز پہ جائیں گے تو وہ اس میں ٹائم کم ہوتا جائے گا لیکن فاصلہ برقرار رہے گا.
جیسے کہ میں نے مثال دی کہ کراچی سے زیادہ جاتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا ایک کراچی تک کا جو فاصلہ آپ دیکھیں، اگر آپ پیدل چلیں گے، سائیکل پہ جائیں گے، سائیکل پہ بھی جاتے ہیں لوگ، یہ کوئی ایسے جلدی کی بات نہیں ہے، تو موٹر سائیکل بھی پھر استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد بائی روڈ گاڑی پہ بھی لوگ جاتے ہیں، تو اسی طرح ٹرین میں بھی جاتے ہیں، پھر ہوائی جہاز میں بھی جاتے ہیں۔ تو ہوائی جہاز میں جو فاصلہ ہے وہ تو برقرار ہے، لیکن اس میں ٹائم کم ہو گیا، یعنی اگر آپ ٹرین میں جاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو 24 گھنٹے لگیں، 26 گھنٹے لگیں، 22 گھنٹے لگیں، لیکن وہی فاصلہ جب آپ ہوائی جہاز میں طے کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، یا بہت چلیں اگر کوئی سلو جہاز ہے تو 2.5 گھنٹے لگا لیں گے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ ٹائم آپ کا کم ہو گیا۔ تو اصل چیز وہ ساری زمان اور مقام کی ہے۔ اب زمان میں دو چیزیں زیر بحث آتی ہیں، ایک زمان میں زمان متواتر، ایک غیر متواتر۔ اب یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ پابند ہیں، سیکنڈوں میں پابند ہیں، منٹوں میں، گھنٹوں میں، لیکن جب آپ شوری حواس سے نکلتے ہیں، لاشعوری حواس میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اکائیاں جو فیل ہو جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب زون چینج ہوتا ہے تو وہاں بھی ٹائم کی اکائیاں چینج ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں کا ٹائم الگ ہے، عالم ارواح کا ٹائم بالکل الگ ہے، اعراف کا اس سے بالکل الگ ہے، حشر بشر کا بالکل الگ ہے، عالم جنت دوزخ کا بالکل الگ ہے، یعنی ٹائم کی اکائیاں وہاں الگ ہیں، یہاں الگ ہیں۔ ٹائم وہی ہے لیکن اس کی اکائیاں چینج ہو گئی۔ اب جب آپ مادی حواس میں سفر کرتے ہیں تو آپ کی رفتار انتہائی کم ہوتی ہے، لیکن جب آپ لاشعوری حواس میں سفر کرتے ہیں تو وہاں یہ ٹائم کی اکائیاں چینج ہو جاتی ہیں، یعنی رفتار آپ کی انتہائی تیز ہوتی ہے، یعنی آپ خیال کی طاقت سے چلتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں، ابھی آپ کراچی کا سفر کرتے ہیں، کہ کراچی میں ہم نرسری مراقبہ میں جا رہے ہیں، اب دیکھ ہم بات کرتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، کچھ بھی بنتا ہے، یعنی یہ رفتار ہے اس کی خیال کی۔ اب دیکھتے ہیں یہ حضور کلندر بابا ولی رحمۃ اللہ کے مزار کے لیے آپ کو فوراً وہاں چلا گیا۔ اسی طرح جب آپ اس زون کو کراس کرتے ہیں، یعنی اعراف کی بات کرتے ہیں، تو اعراف پہ آپ کا یہ خیالی جو سسٹم ہے خیال کا، تو خیال کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے، اور یہ جو خیال کا سسٹم ہے یہ ساری آپ کی زندگی ہے، یہ ساری زندگی جو خیال پہ چلتی ہے، اگر خیال ختم ہو جائے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ آپ کو خیال آتا ہے تو پانی پیتے ہیں، خیال آتا ہے تو کھانا کھاتے ہیں، خیال آتا ہے سوتے ہیں، خیال آتا ہے جاگتے ہیں، خیال آتا ہے تو کسی کو فون کرتے ہیں، خیال آتا ہے کسی سے ملتے ہیں، خیال آتا ہے تو شادی کرتے ہیں، خیال آتا ہے تو بچے پیدا کرتے ہیں، یعنی خیال کے علاوہ زندگی کچھ نہیں۔ جتنا بھی آپ اس کے غور و فکر کرتے جائیں گے سوائے خیال کے ہم کچھ نہیں۔ اب خیال کی اپنی ایک طاقت، ایک پوٹینشیل ہے۔ اب خیال کی جو طاقت ہے اتنی زیادہ ہے کہ ہم خیال میں، یعنی لاشعور، خیال لاشعور ہے، اس کی اتنی پاور ہے، اتنی رفتار ہے کہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس پوری کائنات کا سفر کر کے آ سکتے ہیں۔ یہ ٹائم اور وقت جو ہے آپ کا، اور فاصلے یہ روحانیت آپ کو بتاتی ہے کہ ٹائم یہ کیا ہے اور فاصلے کیا ہیں، پھر ان دونوں کی اہمیت کیا ہے۔ اب دیکھیں جب کوئی آرام پہ چلا جاتا
کیوں الگ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی یہ جو باڈی ہے، یہ مادی جو جسم ہمارا مٹی ہے، مٹی کے اندر کا شکل ہے، لیکن جب آپ آرام میں منتقل ہو گئے تو باڈی تو آپ یہاں رہے گی، یہ جس کے اندر کا شکل ہے، گریوٹی ہے، بھاری پن ہے، یہ تو سارا کچھ یہاں ہے۔ اب کی روح یا نسمہ جسم مثالی وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہے۔ جب وہ آرام کے اندر چلا جاتا ہے، مرنے کا جو عالم ہے، تو جو وہاں کی روشنی ہے آپ کا نسمہ کو جذب کرتا ہے، یہ مادی آواز میں یہاں کی روشنی جذب کرتا ہے۔ جب یہاں کی روشنیاں ہیں، اس میں شکل ہے، کشش شکل بھی ہے، بھاری پن بھی ہے، آپ ٹائم اسپیس کے پابند ہیں، لیکن جب یہی آپ رفتار سپیڈ سے چلتے ہیں اور آپ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں ٹائم کی اکائیاں چینج ہوئی، آپ ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کی کوئی اکائی وہاں کام نہیں کرتی، بلکہ وہاں کے چند لمحے جو ہے ہو سکتا ہے یہاں کی صدیاں ہوتی ہیں۔ اتنا فرق ہے اس ٹائم میں، اس ٹائم میں اس کی اکائیاں الگ ہیں، ہماری اس دنیا کی اکائیاں بالکل الگ ہیں۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں مراقبہ کرایا جاتا ہے، اس کا جو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اس جو شکل والی چیز ہے، بھاری پن ہے، جو مادی حواس ہیں، ان کے ہولڈ کو آپ نے توڑنا ہے۔ یہ ایک آپ کے آگے غلاف ہے۔ جب آپ اس غلاف کو پھاڑتے ہیں، توڑتے ہیں، تو پھر آپ لاشعوری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب لاشعور میں جانے کے بھی کوئی طریقہ کار ہے۔ اب دیکھیں جیسے آپ نیند میں جاتے ہیں تو آپ نیند کے حواس کو پہلے طاری کرتے ہیں، یعنی آپ خیال تو آتا ہے آپ کو کہ مجھے تو سونا چاہیے، مجھے نیند آ رہی ہے، تو آپ ایک دم سے گہری نیند میں نہیں چلے جاتے، آپ کو پہلے ایسے اونگ سی آتی ہے، تھوڑا سا اس میں خمار سا پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، پھر آپ کا ذہن اس طرف مزید لگتا ہے تو پھر آپ کو غنودی آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر گہرائی پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد غرود پیدا ہوتا ہے، کہ بالکل آپ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اتنا جاتے ہیں کہ آپ کا شعور معطل ہو جاتا ہے۔ یہ نسمہ جو ہے یہ آپ کی باڈی کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک نسمہ یا جسم سالم آپ کی باڈی کو نہیں چھوڑتا، آپ نیند کی حالت میں نہیں جا سکتے۔ یعنی یہ کلیہ اور قوانین ہے، یہ جو ہم بات کریں گے واقفیت کی، تو جو لوگ ان قوانین سے واقف ہو جاتے ہیں وہ ان کے لیے سونا جاگنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ شعور لاشعور دونوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی خاص کیفیت میں رہتے ہیں، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں وہ کہیں بھی اس کائنات کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، اس میں ٹائم وہاں نہیں لگتا، وہ چاہے جس بھی عالم میں چاہیں، مطلب جہاں اس دنیا سے آنے کا پہلا عالم ہے، عالم ارواح ہے، تو وہاں کی بھی سیر کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی جو عالمین آ رہے ہیں ان میں بھی انسان جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اگر آپ مثال کے طور پہ کسی کو 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، 50 سال ہے، 70 سال ہے، اگر وہ خیال کرتا ہے کہ دیکھیے میں 4-5 سال کا بچہ ہوں، تو آپ دیکھیں فوری طور پہ آپ کے سارے سالوں کی نفی ہو جاتی ہے، آپ فوراً 4-5 سال کا بچہ بن جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے، میں 4-5 سال کا تھا جی، مجھے اسکول داخل کرایا گیا، وہاں میں جاتا تھا، مجھے میری نانی دادی مجھے ملتی تھی، وہ مجھ سے یہ کہتی تھی، وہ کہانی سناتی تھی، والدہ
لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنی بیگ میں لکھ دیے، آپ کا جو ماضی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، فوری طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں دیکھیں کوئی ٹائم لگتا ہے، باتیں کرتے ہوئے پھر ٹائم لگتا ہے، لیکن خیال وہاں فوراً پہنچ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر مزید اپنے ذہن کو ریورس کرتے ہیں تو چلتے 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 آپ پھر عالم ارواح میں پہنچ سکتے ہیں، عالم ارواح کی جو زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح جو آنے والی زندگی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے روح کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ بات پھر وہ آ جاتا ہے واقفیت کی کہ ہم روح کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں، ہم روح کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اس باڈی کو اہمیت دیتے ہیں، مادیت کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لاشعوری حواس کیا ہیں، ہم ان سے کس طرح کام لے سکتے ہیں، لیکن جب ہم مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، کچھ ٹائم لگاتے ہیں آپ، تو یہ جو غلاف ہے یہ سمجھے پھٹ جاتا ہے، یہ جو اوپر ایک پردہ سا پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر، یہ شعور اور لاشعور کے درمیان ایک پردہ ہے، اس پردے کو ہٹانے کا نام ہی مراقبہ ہے، کہ آپ اس پردے کو ہٹا دیں۔ جب آپ اس پردے کو ہٹائیں گے تو لاشعور کی دنیا آپ کے سامنے آ جائے گی، اب لاشعور کی دنیا کے اندر داخل ہو جائے گی، لاشعوری حواس آپ پہ غالب آ جائے گی، شعور آپ کا معطل ہو جائے گا۔ جب تک شعور معطل نہیں ہوتا آپ لاشعور کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ جو روح کا سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے علوم فیڈ کر دیے، جسے آپ علم الاسماء کا نام دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا علم اس روح کے اندر فیڈ کر دیا۔ اب یہ جو روح ہے یہ کمپیوٹر ہے، جیسے کمپیوٹر میں آپ چیزیں فیڈ کر دیتے ہیں نا ساری، پھر اس سے فیڈ بیک لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کے اندر کمپیوٹر فٹ کر دیا، اس کے اندر سارے پروگرامی جو ہے فٹ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ اس کمپیوٹر کو آپریٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو فیڈ ہوئی چیزیں ان کو آپ باہر نکال سکتے ہیں۔ اب جب روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ تقریباً کوئی ہزاروں صلاحیتیں ہیں، ایک دو نہیں۔ انسان کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ ان صلاحیتوں سے کتنا واقف ہوتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے پھر جو ہے کہ پیر و مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ پیر و مرشد کی توجہ، ان کے احکامات، ان کے تعلیمات، ان کے علوم کے، اگر علوم نہیں آپ کے پاس ہوں گے تو آپ اپنی روح کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے۔ روح کے علوم جاننے کے لیے، روح سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے، روح کا عارف بننے کے لیے آپ کو مرشد کی ضرورت ہر لمحہ پڑتی ہے۔ مرشد کی ذات ایسی ہے جو لمحہ آپ کو چلا کے روحانی دنیا میں لے کے چلتے ہیں، راہ سلوک پہ چلاتے ہیں۔ یہ سلوک کی جو راہ ہے یہ مرشد کے بغیر طے نہیں ہوتی، قطعاً نہیں ہوتی۔ اگر انسان کہیں میں اپنے تو کیا اپنے طور پہ سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو ہوائی جہاز کا اسٹرکچر ہی نہیں پتا، اس کے نتیجے کیسے کام کر رہے ہیں، اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس کی سپیڈ کیسے بڑھانی ہے، جب زمین پہ ہوگا تو کیا سپیڈ آپ کو چاہیے، اور زمین کی جو یہ سطح ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کون سی سپیڈ آپ کو چاہیے، یہ جب تک آپ کو کوئی استاد نہیں سکھائے گا آپ اس کو نہیں اڑا سکتے۔ اسی طرح یہ روح کے اندر جو علوم ہے کہ جب تک مرشد کریم آپ کو ان سے شناسا نہیں کرتے آپ ان سے واقفیت حاصل کر نہیں سکتے۔
انسان مرشد کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ بتاتے جاتے ہیں، انسان اس طرف توجہ کرتا ہے، تو پھر انسان کو ان صلاحیتوں کی تھوڑی تھوڑی قابلیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان صلاحیتوں سے پھر کام لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب تک مرشد آپ کو نہیں صرف لے کے جاتے ہیں، اپنے طور پہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ روح بھی کوئی چیز ہے، روح کے اندر صلاحیتیں بھی کوئی چیز ہیں، صلاحیتوں سے کام لینا بھی کوئی چیز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سلولی جو ہے وہ چلتی ہیں. انسان کا میں ایک دم سے روح کا آگے نہیں ہوتا. جس طرح آپ کو میٹرک کرنے کے لیے 10 سال کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح روحانی علوم سیکھنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے. آپ کی نیت کیسی ہے، اس کے اندر خلوص کتنا ہے. پھر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ نفی کرنا. انسان اللہ کے سامنے کتنی نفی کرتا ہے، حضور کے سامنے کتنی نفی کرتا ہے، اور سب سے جو بڑی بات اسٹارٹ ہوتی ہے ہماری وہ مرشد کے سامنے کتنی نفی کرتا ہے. اب جب انسان مرشد کو سب کچھ سمجھ لے کہ نہیں جی یہی سب کچھ ہے، انہوں نے مجھے چلانا ہے، یہی سب کچھ جو ہے مجھے میری روح کو آپریٹ کریں گے، روح کے اندر صلاحیتیں نکالیں گے، روح کی صلاحیتوں سے واقف کرائیں گے، تو آپ جان سکتے ہیں. اپنے طور پہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، قطعی پتہ نہیں ہے. اب زمانی تو ہم بڑے چلے کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، علم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ سارا علم جو ہے وہ علم الیقین تک ہے. ابھی جب مشاہداتی شروع ہوتا ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا ایمان کی بھی تکمیل نہیں. ایمان کی پہلی شرط مشاہدہ. پھر جب مشاہدہ کرتے ہیں پھر آپ کو حق الیقین حاصل ہوتا ہے. یعنی علم الیقین وہ تو ایک درجہ ہے، علم الیقین دوسرا درجہ ہے، پھر حق الیقین تیسرا درجہ ہے کہ آپ پوری طرح اس چیز کو جان لیتے ہیں، پھر اس سے کام لینا سیکھ جاتے ہیں. جیسے ہم روح کی بھی بات کر رہے ہیں تو روح کا علم جاننا ایک چیز الگ ہے، وہ علم الیقین ہے. پھر آپ جب اپنی روح کو دیکھ لیتے ہیں، روح سے واقف ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو علم الیقین حاصل ہو جاتا ہے. جب آپ اس صلاحیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، صلاحیتوں سے کام لینا سیکھ جاتے ہیں، اس کو آپریٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں، پھر آپ کو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی سسٹم ہیں، یعنی ہم فاصلے کی بات کرتے ہیں، ٹائم کی بات کرتے ہیں، یہ سارے ان کے اندر قوانین اور فارمولے ہیں. بس ان فارمولوں کو جاننا، ان سے واقفیت حاصل کرنا ہی روحانی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.